اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ پارہ نمبر 26 ہے، ہمارا 26واں پارہ، اور سورۃ کاف کی آیت نمبر ہے 37، یعنی کہ 37 نمبر آیت ہے۔ جب اس کا ترجمہ 37 اور اس سے آگے جو آیت آ رہی ہے 38، اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ اس میں مجھے بڑی خوبصورت بات جو لگی، قرآن پاک تو سارے ہی ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ایک بات پہ غور کریں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا حکم دیا ہے ہمیں۔ لیکن جب میں پڑھتی ہوں، سمجھتی ہوں، تو کچھ ساری باتیں ویسے تو دل کو اچھی لگتی ہیں، تفسیر اچھی لگتی ہے، پڑھتی ہوں، اس کو سمجھتی ہوں اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتی ہوں، پھر بھی پر میں انسان ہوں، غلطیاں کوتاہیاں، ہماری زندگی جو ہے نا، اس سے ہم لوگ بچ نہیں سکتے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم خطا کے پتلے ہیں۔ ہم کبھی بھی کمپلیٹ ایک مکمل انسان نہیں ہو سکتے۔ تو جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور متوجہ ہو۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ان فی ذالک لذکری، یعنی کہ یہ جو قرآن پاک ہے نا، لمن کان لہ قلب، یہ اس کے لیے ہے جو دل رکھتا ہو۔ دل رکھتا ہو کیا مطلب؟ اب آپ سمجھیں کہ دل جو ہے، ہر زیرو جو جس کا دل دھڑک رہا ہے، جو سانس آ رہا ہے، تو اس کی زندگی کی علامت ہے۔ دل کا دھڑکنا زندگی کی علامت ہے، اور ہر جاندار جو سانس لیتا ہے، سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے دل رکھا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ بے شک نصیحت اس کے لیے ہے جو دل رکھتا ہو، یعنی کہ کیسا دل رکھتا ہو؟ دل تو سب کے پاس ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دل رکھتا ہو اور کان لگائے اور متوجہ ہو کر سنے، یعنی کہ اس کا توجہ اس طرف ہو، اور دل جو ہے نا وہ اللہ کے جو کلام پاک کی طرف مائل ہو، یعنی کہ جس کا دل پوری طرح سے دنیا میں نہ لگ چکا ہو۔ دل ہمارا پوری طرح سے، آپ کو پتہ ہے جب ایک انسان کو گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ لگتا ہے، پھر دوسرا نقطہ لگتا ہے، پھر تیسرا نقطہ لگتا ہے، پھر اس طرح سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر دل جو ہے نا وہ اپنے رب کی طرف یا اس کے نور کی طرف نہیں آتا، یعنی کہ وہ دنیا کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے بندہ، گناہوں میں جو ہے نا یا تو پوری طرح سے پھنس کے رہ جاتا ہے۔ تو دل رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دل جو ہے نا اللہ کی طرف مائل ہو، دل آپ کا صاف ہو، آپ جو ہے نا ایک نیکی کی طرف مائل ہوں، اللہ کی طرف مائل ہوں، اس کے جو احکامات دیے ہیں رب نے اس کی طرف آپ اپنی توجہ کریں، تو پھر آپ کا دل اگر صاف ہو تو پھر وہ کان لگائیں اور متوجہ، یعنی کہ قرآن پاک سنیں، سمجھیں اور اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے تو ویسے بھی قرآن پاک آسان کر دی ہے سمجھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ آگے جو صورت آ رہی ہے اس میں یہ بھی فرمایا کہ کوئی ہے اور سمجھے کہ میں نے اتنا اس کو آسان کر دیا ہے کہ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش تو کرو، اس کی طرف آؤ تو صحیح۔ تو یہ جو ہے دل رکھتا ہو، یعنی کہ صاف پاک دل رکھتا ہو، جو دنیا کی زندگی میں پوری طرح سے پھنسا ہوا دل نہ ہو، یا دنیا کے کاموں میں اتنا مگن ہو گیا ہو، رزق کمانے میں یا باقی معاملات میں، کہ وہ اس طرف متوجہ ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو ہاں جی، اس کی تفسیر جو ہے وہ 63 اور 64 ہے، نیکسٹ پیج پہ ہے جی، یہ ہے یہ 63، یہ ہے جی دل دانا۔ شبلی قدسرہ نے فرمایا کہ قرآن نصائح سے فیض حاصل کرنے کے لیے قلب حاضر چاہیے، یعنی کہ جو قرآن پاک ہے اس کی جو نصیحت ہے، نصائح یعنی کہ نصیحتیں، نصیحت کی جمع نصائح کے لیے قلب حاضر چاہیے، آپ کا دل جو ہے وہ حاضر ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، تو جس میں طرفت العین کے لیے بھی غفلت نہ آئے، یعنی کہ ایک لمحہ کے لیے، طرفت العین، عین کا مطلب آنکھ ہوتا ہے، تو ایک لمحے کے لیے پلک کے جھپکنے کے، یعنی کہ آنکھ کی پلک کے جھپکنے کے لیے بھی غفلت نہ آئے۔ تو دوسرا جو ہے 64، قرآن اور نصیحت، یعنی کہ قرآن اور نصیحت پر کان لگائے۔ اس سے اگلی جو آیت ہے اس کا وہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور بے شک ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن کے اندر یہ سارا آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، زمین ہے،
آسمان ہے، ایوری تھنگ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس 6 دن کے اندر بنایا ہے۔ ایام وما مسنا من لغوب، اور تکان ہمارے پاس نہ آئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تھکا نہیں ہے یہ 6 دن کے اندر یہ سب کچھ بنا کے، اللہ تعالیٰ کے پاس تھکان نہیں آئی، تھکا نہیں ہے وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی یہ ان چیزوں سے پاک ہے کہ وہ تھک جائے۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، تو ان کی باتوں پر صبر کرو، اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے ان کی پاکی بولو، اور سورج چمکنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے۔ سورج چمکنے سے پہلے تو فجر کا ٹائم ہوتا ہے، اور ڈوبنے سے پہلے عصر کا ٹائم عصر کا ٹائم، یعنی کہ یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اوقات ہیں نماز کے، اس میں کروائی ہے نشاندہی کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سورج چمکنے سے پہلے یعنی کہ فجر ٹائم ہے، اب نماز ادا کرو، اور ڈوبنے سے پہلے یعنی کہ جو عصر کی نماز ہے، یہ 2 نمازوں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ زور دیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ لازمی پڑھو۔ ویسے تو 5 نمازیں یعنی کہ صبح سے لے کے ڈوبنے سے پہلے تک جو نمازیں آتی ہیں، 3 اس میں ہو جاتی ہیں، فجر، ظہر اور عصر کی نماز، تو وہ ساری جو نمازیں ہیں وہ بھی ادا کرو۔ آپ کو یہ تفصیل بتانے کا مقصد جو ہے آج یہ تھا کہ یہ دیکھیں نا، یہ آیت ہے جی ہمارے پاس کہ تھکان نہیں اللہ کے پاس آئی، یہ اس کی آیت ہے یہ 56۔ شان نزول مفسرین نے کہا کہ آیت یہود کے رد میں نازل ہوئی، یعنی کہ یہود جو کہتے تھے، باتیں کرتے تھے، وہ جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کائنات کو 6 روز میں بنایا، جس میں پہلا یکشنبہ ہے اور پچھلا جمعہ، پھر وہ معاذ اللہ تھک گیا، یعنی کہ یہ ہفتے کے دنوں کے نام ہیں، اس طرح سے یکشنبہ، 2 شنبہ اس طرح سے پڑھے جاتے تھے، اور سینیچر کو اس نے عرش پر لیٹ کر آرام کیا، اور اس آیت میں ان کا رد ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پاک ہے کہ وہ تھکے، وہ قادر ہے کہ وہ آن میں سارا جہان بنا دے، ہر چیز حسب اقتضائے حکمت ہستی عطا فرماتا ہے۔ شان الہی میں یہود کا یہ کلمہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ناگوار ہوا، اور شدت غضب سے چہرہ مبارک پر سرخی نمودار ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسکین فرمائی اور خطاب ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا بتانے، یہ دیکھیں نا نمازیں یعنی فجر و ظہر و عصر کے وقت کی، اور مغرب اور عشاء و تہجد، یہ نیکسٹ آگے جو آیت آ رہی ہے نا، وَمِنَ اللَّيْلِ وَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور کچھ رات کے اور اس کی تسبیح کرو، اور نمازوں کے بعد، یعنی کہ رات کے آپ تہجد پڑھو اور اس کی تسبیح بیان کرو، نمازوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ آپ بیان کرو۔ تو یہ آپ کو یہ والی آیت بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، چہرے مبارک پہ سرخی آئی۔ میں جب پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں جو پچھلی میں نے پہلے تفسیر بیان کی ہے، اس کی آپ کو یاد ہوگا کل جو میں نے شیئر کیا آپ کے ساتھ، سورۃ الحجرات کی آیت، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلا کر بات نہ کرو جیسے ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال غارت نہ ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو یہ مجھے میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا جب میں اگلی صورت پہ پہنچی، اور یہ جب میں نے نیچے تفسیر پڑھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ غصے سے جو ہے نا وہ شدت غضب سے چہرہ مبارک شروع ہوا، کہ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کا یہ عالم ہے، میں کیا الفاظ میں اس کو بیان کروں، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں یا اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کتنا ناگوار گزرتا ہے، کتنا برا لگتا ہے، فوراً سے آیت آ جاتی ہے کہ لوگوں کے لیے کہ تم لوگوں کو تمیز اللہ سکھا رہا ہے کہ اس طرح سے بات نہ کرو میرے محبوب کے ساتھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مائنڈ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو برا لگ رہا ہے کہ تم لوگ میرے حبیب کے ساتھ کس طرح سے بات کر رہے ہو، بھائی اس طرح سے بات کرو، یہ طریقہ کار ہے، اللہ سکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو برا لگا ہے کہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے بات کرتے ہیں تو اس کو پسند نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت فوراً سے سورۃ حجرات کی نازل کر دی کہ اس طرح سے مخاطب ہوا کرو، اس طرح سے عرض کیا کرو، اس طرح سے بات کیا کرو، یعنی کہ وہ طرز تخاطب ہمیں سکھا رہا ہے۔ تو ساتھ ہی جب میں نے یہ آیت پڑھی تو یہودیوں نے اس طرح سے باتیں کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا، تو فوراً سے ان کا چہرہ مبارک جو ہے نا وہ شدت غضب سے جو ہے نا چہرہ مبارک پہ سرخی آ گئی، غصہ آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے کہ جب اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جاتی ہے
کہ جو تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگتا ہے، وہ فوراً سے اس کا جو ہے نا اظہار کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تسکین فرمائی کہ فاصبر، ان کی باتوں پہ صبر کرو، بھائی تم چھوڑ دو نہ، تم پریشان ہو. یعنی اللہ تعالیٰ تسکین بھی فرما رہا ہے، تسلی بھی دے رہا ہے کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو، تو تم صبر کرو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور نماز پڑھو اور اللہ کی طرف تم رجحان رکھو. تو مجھے یہ اتنی خوبصورت اتنی پیاری بات لگی ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کوئی لوگ کریں تو اللہ تعالیٰ فوراً سے جو ہے نا اس کا جواب خود دیتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح سے بات کی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگتا ہے. تو بس یہ اللہ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم ہے. یہ اتنی محبت اللہ کو اپنے رسول سے ہے اور اس کے رسول کو اپنے خدا سے، اپنے اللہ سے ہے. اور کاش کہ ہمارے دلوں میں بھی ایسی محبت پیدا ہو جائے جو نبی پاک کے لیے ہو، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، سچی اور پکی محبت جو نہ صرف ہماری دنیا سنوارے، ہماری آخرت بھی سنوارے، ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے میرا رب. کاش کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی ایسی محبت پیدا ہو جائے. اللہ تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا مدد کرنے والا ہے، تو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے. یا الہی ہمارے دلوں کو اپنی طرف موڑ دے نبی پاک کے صدقے. یا الہی ہمیں ایسے رستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند آ جائیں، جو تیرا راستہ ہو میرے مالک. اور یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، یہ سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، یا اللہ اس کو قبول فرما، اس میری کاوش کو. تو میرے دل کی، تو میری نیت جانتا ہے میرے مالک. میں چاہتی ہوں کہ لوگ اس کو سمجھیں، اس کو آسان طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں. ہم پڑھتے تو ہیں، ہم سب قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن ترجمہ اور تفسیر کے لیے لوگوں کے پاس آج کل ٹائم نہیں ہے. پڑھتے ہیں لوگ، سمجھتے بھی ہیں، ٹائم نکالنا پڑتا ہے، نکالنا چاہیے بھی. تو چونکہ ہم سب لوگ جو ہے آج کل سب کے پاس یہ یوٹیوب چینلز ہیں، فیس بک ہے، ہم لوگ یہاں پہ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، تو کیوں نہ اس کو ہم ذریعہ بنائیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا، یاد کا، اس کی یاد کا اور حضور کی یاد کا. تو اللہ پاک یہ میری کاوش بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، مزید اس میں آسانی پیدا فرمائے، اور آپ لوگوں کے لیے بھی قرآن پاک کو سمجھنا جو ہے نا وہ آسان کر دے. اور اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے. اللہ سب کی مدد کرے، اللہ سب کی جو ہے سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور یہ ہماری کاوش قبول فرمائے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. جزاک اللہ الخیر.